بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ارشد سلیم۔ کل سے لے کر اب تک تقریباً پاکستان میں ایسا نیوز چینل نہیں ہوگا جس پہ کرونا وائرس کے ساتھ جو ٹاپ بریکنگ نیوز ہے وہ کل جو عمران خان صاحب کو رپورٹ ملی تھی شوگر مافیا کے خلاف اور وزیر اعظم عمران خان کے حکم پہ اس کو اوپنلی پبلش کر دیا گیا تھا، اور اس رپورٹ میں بہت بڑے بڑے برج کے نام آئے تھے، جس طرح جہانگیر ترین ہو گیا، مونس الہی ہو گیا، ایون یہاں تک کہ جو پی ٹی آئی کے اندر کے لوگ ہیں وہ بھی اس میں انوالو ہے۔ ٹوٹل 25 ارب روپے نواز شریف کے ٹائم سے لے کر اب تک جو مختلف شوگر ملز والوں کو ریبیٹ کی شکل میں ملے تھے یا جو ان لوگوں نے حکومت کے خزانے سے وصول کیے تھے پیسے، 25 ارب روپے معمولی اماؤنٹ نہیں تھی، لیکن 25 ارب روپے کے علاوہ بھی جو چینی مہنگی ہو گئی تھی اس کی مد میں بھی ارب روپے ان لوگوں نے کمائے تھے۔ لیکن چونکہ کل سے لے کر اب تک باقی لوگوں کو اتنا زیادہ ہائی لائٹ نہیں کیا جا رہا، بریکنگ نیوز کے طور پر نہیں لے کر آیا جا رہا جتنا جہانگیر ترین کو لے کر آیا جا رہا ہے، اور جہانگیر ترین کے ساتھ ساتھ خسرو بختیار کو، کیونکہ خسرو بختیار اس ٹائم پہ وزیر اعظم کے کابینہ میں انتہائی اہم ترین عہدے پہ فائز تھے، جو اب آلریڈی استعفیٰ دے چکے۔ لیکن جب یہ رپورٹ آئی تو خسرو بختیار اپنے سیٹ پہ موجود تھے اور بہت ہی اچھا قلمدان اس کے ہاتھ میں تھا۔ اس وجہ سے تقریباً ہر میڈیا چینل، ہر نیوز چینل بریکنگ نیوز کے طور پر ان دو ناموں کو سامنے لے کر آ رہا تھا۔ ابھی جو آج کی ڈیولپمنٹ ہے، آج کی ڈیولپمنٹ میں بہت اہم چیزیں سامنے آئی ہے۔ سب سے پہلے تو میں بات کر لوں کہ 25 کو جو رپورٹ کا فرانزک آنا ہے، اس کا ان سمپل ورڈز میں کہہ دوں کہ اس رپورٹ کا ڈی این اے ٹیسٹ جو ہے نا سامنے آنا ہے 25 کو۔ اس کے بعد کیا ہونے والا ہے، اس کے بعد کیا چیزیں ہو سکتی ہے، کیا لوگ اریسٹ ہوں گے، ان لوگوں کو اریسٹ کیا جائے گا، ان سے ریکوری ہوگی یا کیا ہوگا، میرا اپنی ذاتی خیال ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ لیکن ویڈیو میں آگے چل کر میں آپ کو بتاؤں گا کہ حقیقت میں ایٹ دی اینڈ ایسا لگ رہا ہے، ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ سارا بوجھ، سارا جو گن کا ٹوکرا ہے یہ عمران خان صاحب کے سر کے اوپر رکھ دیا جائے گا، اور اپوزیشن کے جتنی بھی اپوزیشن والوں کے پاس بندوقیں ہیں ان کا رخ ہوگا عمران خان کی طرف، اور عمران خان صاحب کے لیے آنے والے دنوں میں آنے والا جو ٹائم ہے وہ انتہائی ٹف ہوگا۔ اس پہ ڈیٹیل سے ویڈیو میں آگے جا کر میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کروں گا، کچھ چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آج جو جہانگیر ترین صاحب ہے، کیونکہ ابھی تک جہانگیر ترین صاحب اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، وہ یہ بلیم لگا رہے ہیں یا یہ بات وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ جو رپورٹ سامنے آئی ہے یہ 100% حقیقت پہ مبنی نہیں ہے اور اس میں بہت سی چیزوں کو نظر انداز کیا گیا ہے۔ آج جہانگیر ترین صاحب کے بارے میں یہ نیوز آلریڈی بریک ہو چکی ہے کہ جو زرعی ٹاسک فورس کے چیئرمین کے طور پر جہانگیر ترین صاحب کو رکھا گیا تھا، کیونکہ زراعت میں جہانگیر ترین صاحب کا بہت بڑا ایک ایکسپیرینس ہے، بہت بڑا زرعی ایک جاگیردار ٹائپ آپ کہہ سکتے ہیں، یا واسٹ ایکسپیرینس ہونے کی وجہ سے اس کو زرعی ٹاسک فورس کا چیئرمین بنایا گیا تھا، اس عہدے سے اس کو ہٹا دیا گیا ہے۔ عبدالرزاق صاحب کو بھی اپنی سیٹ سے ہٹا دیا گیا ہے۔ اب تک یہ نیوز بھی سامنے آئی ہے کہ خسرو بختیار صاحب اور خالد مقبول صاحب نے بھی استعفیٰ دے دیا ہے۔ یہ سارے استعفے دینا یہ معمولی بات نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس سے پہلے آلریڈی اگر پاس میں بھی ہم دیکھیں تو عمران خان صاحب نے کبھی بھی اپنی حکومت کی پرواہ نہیں کی کہ میری حکومت رہتی ہے یا جاتی ہے، لیکن جو وعدہ وہ عوام کے ساتھ کرتے ہیں وہ آلموسٹ پورا کرنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی کے پی کے میں 21-22 ایم پی ایس کو اپنی پارٹی سے نکال دیا تھا، اور وہ بھی اس ٹائم پہ جب الیکشن سر پہ آ چکے تھے، کیونکہ ان ایم پی ایز نے سینٹ میں پی ٹی آئی کا جو قانون ہے، پی ٹی آئی کی جو رولز ریگولیشن ہے اس سے ہٹ کر اور لوگوں کو سینٹ میں ووٹ دیے تھے، اس وجہ سے ان لوگوں کو نکال دیا تھا، بلکہ ان پہ الزام تھا کہ ان 21-22 بندوں نے سینٹ کے الیکشن میں اپنے جو ان کے ووٹ تھے اس کو فروخت کیا تھا، اس وجہ سے ان کو نکال دیا تھا۔ ابھی ریسنٹلی جو موجودہ کے پی کے میں گورنمنٹ ہے پی ٹی آئی کی، اس میں بھی 2 منسٹرز کو فارغ کر دیا گیا تھا، کیونکہ ان پہ بھی بہت بڑے چارجز لگے ہوئے تھے۔ تو عمران خان صاحب میں یہ بات نو ڈاؤٹ کہ ہے، یہ خوبی اس میں ہے، جو بابر صاحب ہے بہت ہی نامی گرامی شخصیت بھی، اور عمران خان صاحب کے انتہائی کلوز بھی، اس کو بھی فارغ کیا تھا۔ اس طرح اور بھی بہت سے پاسٹ میں ہمارے پاس مثالیں پڑی ہوئی ہے کہ عمران خان صاحب نے جب بھی اس کے قریب سے قریب تر بندے پہ بھی اگر کوئی
ایلیگیشن لگا ہے یا کوئی چیز ثابت ہوئی ہے تو عمران خان صاحب نے بغیر ٹائم ویسٹ کیے ہوئے اسے استعفیٰ لیا ہے یا اس کو فارغ کیا ہے یا اس کو پارٹی سے نکالا ہے۔ حالات کے مطابق، سچویشن کے مطابق عمران خان صاحب اس طرح کی سچویشن کریٹ کرتے ہیں یا اس طرح کا سٹیپ لینے میں وہ بالکل آر محسوس نہیں کرتے، بلکہ بار بار عمران خان صاحب نے تقریروں میں کہا بھی ہے کہ مجھے حکومت کی پرواہ نہیں ہے، مجھے نہ ہی اپنی وزیر اعظمی کی پرواہ ہے اور نہ ہی میں نے اپنے بندوں کو اس بیس پہ سپورٹ نہیں کرنا کہ ان کی وجہ سے میری حکومت بچی رہے۔ اور یہ بہت ہی بڑا ایکشن ہے، اور پاسٹ میں ہمیں یہ چیز بار بار ملی ہے کہ پیپلز پارٹی کا دور گزرا ہے یا نون لیگ کا دور گزرا ہے کہ ان لوگوں نے اوپنلی اپنے بندوں کو ڈیفینڈ کیا ہے، ایون یہاں تک کہ ان کے اپنے بندوں پہ صرف ایلیگیشن لگی نہیں بلکہ چوریہ ثابت ہونے کے بعد بھی ان لوگوں نے اپنے بندوں کو بچانے کی بھرپور کوشش کی ہے۔ اپنے ٹاپک پہ آتے ہیں کہ جو واجد ضیاء صاحب کی رپورٹ آئی ہے، اس سے پہلے بھی واجد ضیاء صاحب نے پاناما میں بہت ہی بڑا کارنامہ سر انجام دیا تھا، اور ہر قسم کی دھمکیوں کے باوجود، اغوا کی دھمکی، قتل کی دھمکی اور بہت قسم کی دھمکیوں کے باوجود واجد ضیاء صاحب نے پاناما میں بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا اور منت کی انجام تک اپنی چیز کو پہنچانے میں بھرپور اس نے کوشش کی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پاناما میں واجد ضیاء صاحب کی اتنی بڑی کارکردگی دکھانے کے باوجود نواز شریف اور اس طرح کے اور بندوں کے، اس کی فیملی کے بندوں کو اس طریقے سے سزائیں نہ ہو سکی جس طرح ہونی چاہیے تھی۔ ابھی جو موجودہ واجد ضیاء صاحب کی طرف سے رپورٹ سامنے آئی ہے اور 25 تاریخ کو اس کا فورنزک رپورٹ بھی سامنے آ جائے گی، اور عمران خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ بار بار اس نے کہا ہے کہ 25 کا جو ہے نا ہم انتظار کریں گے، لیکن 25 کے بعد بھی ہونے کو کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ مین چیز پاکستان میں کیا ہوتی ہے کہ ابھی جو گورنمنٹ کی طرف سے اگر یہ کیس جو ہے نا نیب میں جاتا ہے یا ایف آئی اے میں جاتا ہے تو نیب کا اور ایف آئی اے کا آلریڈی ہمیں پتہ ہے کہ ان کی طرف سے جو کیسز لڑے جاتے ہیں وہ کس طریقے سے لڑے، انتہائی لو ریٹس والے ان کے پاس لائرز ہوتے ہیں اور اس طریقے سے جو ہے نا کیسز کو نہیں لڑ پاتے۔ اور جو یہ مافیا ہے، کیونکہ شوگر مافیا معمولی مافیا نہیں، یہ حکومتوں کو ہلا کر رکھ دینے والا مافیا ہے، بلکہ یہ اگر کہا جائے کہ مختلف پارٹیوز میں جو بیک بونز ہیں ان کو وہ سب اکٹھے ہوئے ہیں شوگر میں، شوگر مافیا میں ان کا جو ہے نا اس سے کوئی غرض نہیں ہوتا کہ کس کی حکومت جا رہی ہے، یہ سب اوپر اکٹھے ہی ہوتے ہیں، اور ہر پارٹی کے جو چیدہ لوگ ہیں وہ اوپر آ کے جب اکٹھے ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے کسی بھی حکومت کو، وہ پی ٹی آئی کی ہو، پیپلز پارٹی کی ہو یا نون لیگ کی ہو، ان کو ہلانا بہت معمولی بات ہوتی ہے، اور اس سے پہلے آلریڈی یہ ایسے ایکشن لے چکے ہیں۔ اب اگر 25 کو، پہلی بات تو یہ ہے کہ 25 کو یہ لوگ مجرم قرار دیے جاتے ہیں یا نہیں۔ اگر ایف آئی اے یا نیب میں بات جاتی ہے تو زیادہ پوسیبلٹی یہ ہے کہ ان لوگوں کو مجرم قرار دینا بہت مشکل کام ہوگا، کیونکہ یہ کروڑوں کے وکیل کر کے لے کر آ جائیں گے، اور ان کو ہرانا یا ان کو مجرم قرار دینا ناممکن کی حد تک جو ہے نا مشکل ایک مرحلہ ہوگا ایف آئی اے کے لیے اور نیب کے لیے۔ لیکن ان مافیاز کو جو یہ دھچکا ابھی موجودہ حکومت کی طرف سے لگا ہے یا واجد ضیاء صاحب کی رپورٹ کے آنے کے بعد لگا ہے، تو اتنی بڑی بے عزتی، اتنی بڑی بدنامی کو یہ لوگ سہیں گے نہیں، یہ لوگ برداشت نہیں کریں گے، بلکہ یہ الٹا وار کریں گے۔ اور اپوزیشن کے پاس ایک بہت بڑا ایک پوائنٹ ان کے ہاتھ میں آ جائے گا، بلکہ آ چکا ہے۔ حقیقت کیا ہوتی ہے؟ حقیقت یہ ہوتی ہے کہ ای سی سی، اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی جو ہوتی ہے، اس کمیٹی کو حقیقت میں لیڈ کرتا ہے پرائم منسٹر حفیظ پاشا صاحب، فائنانس منسٹر ہے۔ جو ای سی سی کی کمیٹی سفارشات تیار کرتی ہے، اس سفارشات نو ڈاؤٹ کہ سفارشات تیار کرنے والے اور بندے بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن ٹاپ پہ جو لیڈ کرنے والا، جو ہیڈ کرنے والا ہوتا ہے وہ پرائم منسٹر آف پاکستان ہوتا ہے، اور موسٹ پروبلی کہ پرائم منسٹر آف پاکستان کے سگنیچر ان سفارشات کے پیپرز پہ ضرور ہوں گے۔ ابھی اگر ان لوگوں کو سزائیں نہیں ہو پاتی، اگر یہ مافیا ایف آئی اے سے یا نیب سے یا کسی بھی عدالت سے بچ جاتا ہے، تو ضروری بات ہے کہ جو ہواؤں کا رخ ہوگا، جو کیس کا رخ ہوگا، دوسری سائڈ پہ آئے گا کہ ان لوگوں کو اجازت کس نے دی ہے، یا یہ جو پیسوں کا خورد برد ہوا ہے، یا ان لوگوں کو پیسے جو ملے ہیں یہ کس کی اجازت سے ملے ہیں۔ تو جس کمیٹی نے سفارشات تیار کی ہے، سفارشات تیار کرنے والے بندے اور ہوں گے اور ہے بھی، لیکن جو قانون ہے، قانون کیا کہتا ہے کہ اس کمیٹی کو پراپر لیڈ کرنے والا، ہیڈ کرنے والا پرائم منسٹر آف پاکستان ہوتا ہے۔ اور موسٹ پروبیبلی، ونس اگین آئی وانٹ ٹو ریپیٹ مائی ورڈز، کہ موسٹ پروبیبلی کہ
پرائم منسٹر آف پاکستان کے سگنیچر ان سفارشات کے پیپرز پہ ضرور ہوں گے. تو جو نون لیگ ہے، پاکستان پیپلز پارٹی ہے یا اور اپوزیشن ہے، ان کے پاس ایک بہت بڑا مواد آ جائے گا، بہت بڑا ایک پوائنٹ ان کے ہاتھ میں آ جائے گا کہ حقیقت میں تو یہ 25 ارب روپے، بلکہ 25 ارب کا فگر تو خیر نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ اس سے پہلے نواز حکومت میں کافی زیادہ پیسے ان لوگوں کو ملے ہیں، لیکن جو ابھی موجودہ حکومت میں جو پیسے ملے ہیں 3 ارب روپے، تو 3 ارب روپے کی سفارشات تیار کرنے والے کون ہیں اور اس کو سائن کرنے والا کون ہے؟ اور وہ سائن کرنے والا اگر عمران خان صاحب نکلتے ہیں تو یہ سارا کیس یا یہ جو گند کی ٹوکری ہے، اپوزیشن والی جو مختلف پارٹیز ہیں وہ کوشش کریں گے کہ یہ گند کا ٹوکرا اٹھا کر ہم لوگ عمران خان صاحب کے سر کے اوپر رکھ لیں. ابھی جو لوگ آلریڈی اس کیس میں تکلیف میں آ چکے ہیں، جن بندوں کے نام اس میں آ چکے ہیں، وہ بھی بھرپور کوشش کریں گے کہ پی ٹی آئی کی حکومت کو وہ چلنے نہ دے، کیونکہ وہ اتنا بڑا مافیا ہے کہ وہ ہر قسم کا کھیل تیار کر سکتے ہیں، ہر قسم کی گیم میں جو ہے نا عمران خان صاحب کو انوالو کر سکتے ہیں. یہ بھی آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا، لیکن آنے والے دن ایسا فیل ہو رہا ہے، ایسے حالات پیدا ہو چکے ہیں کہ آنے والے دن عمران خان صاحب کے لیے انتہائی تکلیف دہ ہوں گے. ابھی یہ آنے والے دن ہی پروف کریں گے کہ عمران خان صاحب اس طرح کے حالات میں کس طرح پلے کرتے ہیں اور اپنے آپ کو ان کرائسس سے یا اس طرح کے بڑے مافیاز کے چنگل سے کس طرح اپنے آپ کو نکالتے ہیں. ناظرین شکریہ.